السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے منتخب حدیثوں میں سے پیش کر رہا ہوں۔ تعمیل اوامر میں کامیابی کا یقین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جب کسی قوم میں زنا عام طور سے ہونے لگے تو اس میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو ان میں خون ریزی بھی پھیل جاتی ہے۔ جب کوئی قوم عہدے کو توڑنے لگے تو اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ موطا امام مالک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم آدمی صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ظالم کے ظلم سے سرخاب پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ کر مر جاتا ہے۔ بیہقی۔ فائدہ: ظلم کا نقصان خود ظالم کی ذات تک محدود نہیں رہتا، اس کے ظلم کی نحوست سے قسم قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، بارشیں بند ہو جاتی، پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں دانہ نصیب نہیں ہوتا اور بالآخر وہ بھوک سے اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں۔ یہ حال ہے ظلم کرنے والوں کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس ظلم اور ناانصافی اور حق تلفی کرنے سے بچا کر رکھے تاکہ دوسروں کا نقصان نہیں ہو، اور اپنا بھی نقصان ہے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی نقصان ہے۔ جس طرح سے اس حدیث میں یہ باتیں آ رہی ہے کہ رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، خون ریزی کرنے والے جب ہوتے ہیں تو ان پر دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، زنا عام طور سے ہونے لگے تو موت کی کثرت ہو جاتی ہے، کھلم کھلا اگر خیانت کرنے والے ہو تو ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ ضروری ہے۔ ایک ایک بات کو سمجھایا گیا، ایک ایک بات کو بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہ آپ کو اس دنیا میں زندگی کس طرح گزارنا، مگر ہم انسان یہ ہیں کہ بس اپنی مرضی کے مطابق چل رہے اور سوچ رہے کہ ہمارا اسی میں فائدہ ہے۔ ارے کیا فائدہ ہے تمہارا؟ کیا کر رہے ہو تم؟ کسی کو مار دے رہے تو کیا ہوا؟ بہت بڑا بن گئے۔ ارے کسی کا آپ مال ہضم کر لیے تو کیا ہوا؟ بہت بڑے بن جاؤ گے۔ کتنے دنوں تک بنے رہو گے؟ 60-70 سال تک؟ اس کے بعد پھر کہاں جاؤ گے؟ اس کا کتنا گناہ آپ کو اس کو دینا پڑے گا۔ حقوق العباد، حقوق اللہ، دو چیزیں۔ اللہ کے حقوق کو اگر ضائع کرے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے، مگر حقوق العباد یعنی بندوں کا حق مارے، کسی کے ساتھ معاملات کے لین دین معاملات، اور اگر اس کو آپ نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ وہاں جب تک آپ کو دلوا نہیں دیں گے جب تک اس کی معافی نہیں ہوگی۔ میدان حشر میں گریباں پکڑ لیا جائے گا آپ کو، آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے کیوں اس کو مارا تھا، کیوں اس پر ظلم کیا تھا، کیوں اس کے مال کو غبن کیا تھا، کیوں اس کی زمینوں کو لیا تھا، کیوں اس کے دولت کو ہڑپ کر لیا تھا، یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا۔ اب تمہیں میں بتاتا ہوں۔ لہٰذا ان سب چیزوں سے آدمی کو دور رہنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا۔ ارے آپ دنیا بھر کے معاملات کر کے آتے ہو اور تمہارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہاسپٹل میں ہو، کبھی پریشانی میں ہو، ادھر سے لایا ادھر چلا گیا۔ یہ ساری اگر غور کرے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس ویڈیو کو دور دور تک